أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ان آیات کا یہ عنوان ہے کہ تو کہہ دے میرے رب نے انصاف کا آدیش دیا ہے تتھا یہ کہ تم پرتیک مسجد میں اپنی توجیہات اللہ کی طرف سیدھی رکھو اور دین کو اس کے لیے وشیش کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح تم مرنے کے بعد لوٹو گے. ایک گروہ کو اس نے ہدایت پردان کی اور ایک گروہ پر گمراہی انیواریہ ہو گئی. نسندے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو متر بنا لیا اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں. اے آدم کے بیٹو، پرتیک مسجد میں اپنی زینت ارتھات سیم کا لباس ساتھ لے جایا کرو اور کھاؤ اور پیو لیکن سیما پار نہ کرو. نسندے وہ حد سے بڑھنے والے لوگوں کو کداپی پسند نہیں کرتا. آج آپ کو اپنی مسجد کے افتتاح کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے. اس کے نرمان کا کچھ عرصہ پہلے مکمل ہو گئی تھی، لیکن اس کا اب رسمی افتتاح ہو رہا ہے. یہاں مسجد کے طور پر آرمبھ میں ایک ہال بنایا گیا تھا، لیکن اب نیمت مسجد آپ نے بنائی. بہرحال اب ایک سندر اچھی مسجد بن گئی ہے اور گنجائش کے لحاظ سے بھی کافی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اس مسجد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد کے نرمان میں بھاگ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے یہ مسجد آپ نے وشیشتا اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کو پراپت کرنے کے لیے بنائی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے فیض پانے والے ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپتی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ویسا ہی گھر بنائے گا. اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپتی کے لیے بنائی ہوئی مسجد کا کام مسجد کے نرمان کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کا انسان تبھی یوگیہ بنتا ہے جب اس کے آدیشوں پر چلنے والا ہو
اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والا ہو، اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہو، اور شردھا اور پریم سے دین کو دنیا پر پراتھمکتا دینے والا ہو، اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والا ہو۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے زمانہ کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کو مانا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا اور آپ کی بیعت میں آنا ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ہمارا کام آپ علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ تبھی ہم ان انعامات کے وارث ٹھہریں گے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے۔ طے اپنی ذمہ داریوں کو ہم میں سے پرتیک کو سمجھنا ہوگا۔ اس مسجد کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، آپس میں پیار محبت سے رہنا ہماری ذمہ داری ہے، رواداری اور بھائی چارے کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کی سندر شکشا کو سنسار میں پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، نیمت دعاؤں سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، اپنی نسلوں کی اصلاح کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تبھی ہم مسجد کا حق بھی ادا کر سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک افسر پر فرمایا کہ جہاں اسلام کا پریچے کروانا ہو وہاں مسجد بنا دو۔ اب اس مسجد کے بننے سے ظاہری طور پر تو اسلام کا پریچے اس چھیتر میں ہو جائے گا۔ کچھ پڑوسی آئے بھی ہیں، انہوں نے اچھے خیالات کا پرکٹن کیا۔ اترکت آج کل زیادہ لوگ کے آنے اور رش اور پھر شور کے ایک بالکل ساتھ والے ہمسائے ملنے آئے تھے۔ کچھ دن ہوئے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم خوش ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی ہمسائیگی مل گئی، لیکن ہمیں بہرحال اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور غیر ضروری شور ہنگامہ یہاں نہیں کرنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہ کر سب کام کرنے چاہیے۔ تو بہرحال مسجد سے پریچے ہمسایوں کو بھی ہوگا اور یہاں سڑک پر سے گزرنے والوں کو بھی ہوگا، اور یہ جو پریچے کا راستہ کھلا ہے اس سے آپ کے تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے۔ اتہ پرتیک احمدی کو اسلام کی شکشا کا ادھارن بھی بننا پڑے گا اور بننا چاہیے۔ دنیا کو ایک اسپشٹ انتر نظر آنا چاہیے۔ اس دنیا اور سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام کرتے ہوئے پھر دین کو دنیا پر پراتھمکتا دینے والے بھی ہیں، اور اپنے پیدا کرنے والے قادر اور شکتیمان خدا سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، اور مخلوق کی ہمدردی کرنے والے بھی ہیں، اور مخلوق کے کام آنے والے بھی ہیں۔ جب یہ چیز سنسار والے دیکھتے ہیں تو ان میں ایک کھوج پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہی اسلام کی تبلیغ کے راستے کھولتا ہے۔ اب ہر احمدی کو پہلے سے بڑھ کر اسلام کی شکشا کی عملی تصویر بننے کی آوشکتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، ان میں بھی مسجد کے ساتھ جڑے رہنے والوں کی کچھ ذمہ داریوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف قائم کرو، اور انصاف کرنے کے بارے میں دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصاف سے دور نہ کرے۔ اب یہ معیار جو انصاف کا قائم کرنے والا ہے وہ کسی دوسرے کے وشے میں غلط سوچ رکھ ہی نہیں سکتا، کسی کو ہانی پہنچانے کا تو پرشن ہی نہیں۔ ایسا ویکتی تو افسر تلاش کرے گا کہ میں کسی دوسرے کو لابھ پہنچانے میں اپنا یوگدان ادا کر سکتا ہوں، اور ایسے حقوق قائم کرنے والا جب انسان ہو تو نسندہ ماحول پر ایک اچھا پربھاؤ ڈالتا ہے، اور یہی نیک پربھاؤ پھر تبلیغ کے راستے کھولتا ہے۔ اتہ اللہ تعالیٰ نے واستوک مومنوں کو مسجد میں آنے والوں کو پہلی نصیحت یہ فرمائی مسجد کے حوالے سے کہ اللہ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کے سامان کرو، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز انصاف قائم کرنا ہے۔ اور اب جہاں اللہ تعالیٰ غیروں اور دشمنوں سے بھی انصاف کرنے کا آدیش دے رہا ہے تو اپنوں سے کس قدر پیار محبت سے ہمیں رہنا چاہیے، اور جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر بھی ایسے لوگوں پر پڑتی ہے۔ جب یہ لوگ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، لیکن ایک ویکتی اپنے گھر میں اپنی پتنی سے نیک ویوہار نہیں کر رہا، ہر سمے اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہوا ہے، بچے اس سے علیحدہ بھے بیت ہیں،
اور پھر وہ اپنے عمل سے بچوں کو دین سے دوری کا باعث بھی بن رہے ہیں، تو پھر ایسے ویکتی نے ہی جماعتی کام اور نہ ہی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے حضور سویکار کرنے یوگیہ ہوتی ہیں۔ اس دو عملی کی وجہ سے دھوکہ ہے جو انسان کسی اور کو نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ عطا واستوک مومن وہی ہے جو اندر اور باہر انصاف قائم کرنے والا ہے، جس کی کتھنی اور کرنی اندر اور باہر ایک جیسا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو واستو میں مسجد کی آبادی کا حق ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بھے ہے۔ عطا یہ معیار پراپت کرنا ہمارا ادیشیہ ہے، انیتھا کیول مسجد بنا دینا، یہاں آ کر نمازیں پڑھ لینا جلدی جلدی اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے یہ کوئی مہتو نہیں رکھتا۔ اور جب انسان یہ معیار حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نکٹ ایک معصوم بچے کی طرح ہے، اس کا انجام بخیر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ادیشیہ کے ساتھ بندوں کے ادیشیہ بھی ادا کر رہا ہے۔ بس کسی کو اس بات پر ہی ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت نماز پڑھنے والا ہوں، 5 وقت مسجد میں آ جاتا ہوں اور جماعت کے کام بھی کر رہا ہوں تو یہ کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی حق ادا نہیں کرتا۔ اس پاس کسی خوش فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ حقیقی عابد اور مسجدوں کا آباد کرنے والا وہی ہے جو خدا تعالیٰ کا بھے اور پریم اپنے اندر رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے آدیشوں پر عمل کرنے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زور دے کر فرمایا کہ یدی تم نے اللہ تعالیٰ کے آدیشوں پر عمل نہ کیا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے وشیش کرتے ہوئے اپنی حالتوں کو صحیح مارگوں پر چلانے کے لیے بھرپور پریاس نہ کیا، توبہ اور استغفار کی طرف سدیو توجہ نہ کی، تو شیطان تم پر وجئی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے توبہ استغفار کی طرف سدیو توجہ رکھو۔ آج کل اس دنیا داری کے ماحول میں وشیشتا اس طرف بہت توجہ کی آوشکتا ہے، تبھی سفلتا ملے گی، تبھی ایک معصوم بچے کی طرح اللہ تعالیٰ کے سمکش حاضر ہوں گے۔ مسلمانوں کے حالات بگڑنے کی وجہ سے اسلام کی گراوٹ شروع ہوئی جب انہوں نے انصاف اور عبادتوں کو دیکھا اور اپنا لیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ جب انہوں نے انصاف اور عبادتوں کو دکھاوا بنا لیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، پھر سب کچھ نشٹ ہو گیا۔ خوبصورت مسجدیں تو بے شک بناتے رہے اور بنا رہے ہیں، اور احمدیوں کی مسجد کو آج کل پاکستان میں تو گرانے کا بھی زور ہے، اس لیے کہ ہماری مسجدوں جیسی شکل نہ ہو، احمدیوں کی مساجد کی ان کے مینارے نہ ہوں، ان کی محرابیں نہ ہوں، لیکن عباد الرحمن نہیں ان میں پیدا ہوئے۔ اسی وقت یہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہم احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی بات کو یہ گرو سمجھتے ہیں کہ ہم احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں، یا ان کے گمان میں ان کو صحیح راستے پر چلنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال پہلے زمانہ میں بھی یہ زوال ہوا، اسی لیے ہوا کہ مسجدوں کی آبادی ظاہری تھی، خال کچھ جگہوں پر حقیقی مسلمان بھی نظر آتے تھے، لیکن سدھارنتا زوال تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں آگاہ فرما دیا تھا، لیکن اس ظلمت کے زمانے کے بعد جو روشنی کا زمانہ مسیح موعود کی آمد سے آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غلام صادق نے ہم نے بیعت کی توفیق پائی اس عہد کے ساتھ کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور قرآن کریم کے آدیشوں پر چلیں گے، تو ہمیں پھر جیسا کہ میں نے کہا بہت توجہ اپنی حالتوں پر دینی ہوگی، ان غیروں جیسی مسجدوں کی حالت سے اپنی مسجدوں کو بچانا ہوگا۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ یہی کچھ ہم آج کل اکثر مسلمانوں کے مساجد میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ حالت جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ہوشیار کرنے والی ہے، ان میں تو فتنوں کے اترکت کچھ ہی نہیں، صرف زور ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ کہ جماعت کی مسجدوں کے مینار گراؤ، یہ تو مسجد نہیں کہتے، عبادت گاہیں، ان کی محرابیں گرا دو، اور کوئی دین کی سیوا نہیں ہے ان کی، کوئی انصاف نہیں ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ کس طرح ہم نے خالص ہو کر مسجدوں
کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان آیات میں سے پہلی آیت کی ویاخیا کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کی ظاہری اور جسمانی صورت میں بھی کمزوری آ گئی ہے، وہ شان و شوکت اسلامی سلطنت کو حاصل نہیں، اور دنیاوی طور پر بھی وہ بات جو مخلصین علی دین میں للہ دین میں سکھائی گئی تھی اس کا نمونہ نظر نہیں آتا۔ اندرونی طور پر اسلام کی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے، اور بیرونی حملہ ور چاہتے ہیں کہ اسلام کو نشٹ کر دیں۔ ان کے نکٹ مسلمان کتوں اور سوروں سے بھی برے ہیں۔ ان کے ادیشیہ اور ارادے یہی ہیں کہ وہ اسلام کو نشٹ کر دیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اب خدا کی کتاب کے بغیر اس کے سمرتھن اور روشن نشانوں کے اترکت ان کا مقابلہ سمبھو نہیں، اور اسی ادیشیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ اتا ایسے حالات میں اب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہی ہیں، جنہوں نے اپنی حالتوں کا اپنا حق بیعت نبھاتے ہوئے قرآن کریم کی شکشا کے انوسار درست نہ کیا اور اپنی حالتوں پر ہمیشہ نظر نہ رکھی، تو پھر ان لوگوں میں گننا نہیں ہو سکے گی جنہوں نے اسلام کی نشاط ثانیہ کے اس دور میں اپنی بیعت کا حق ادا کرنا تھا۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے اسلام کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ قائم کرنا ہے۔ جو نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھینچا ہے یہ بہت بھیانک نقشہ ہے، اور عملاً یہی نظر آتا ہے۔ دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ تم جو اسلام کو اور مسلمانوں کو تچھ سمجھتے ہو، تمہارے نکٹ یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے، لیکن یاد رکھو یہی لوگ ہیں جن کی شکشا پر عمل سے دنیا کی جیونی ہے۔ اتہ سمست خود اعتمادی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اس کے آگے جھکتے ہوئے مانگتے ہوئے ہمیں دنیا کی رہنمائی کا کام کرنا ہوگا۔ ادیشیہ نوجوان پرشن کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے پرشن کیا کہ کس طرح ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اعتماد پیدا کرو، اس وشواس پر قائم رہو کہ آج دنیا کی بقا ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ہم اس مسیح موعود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق صادق ہیں جو دنیا کی زندگی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شکشا کے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اب اس کے ساتھ جڑنے سے ہی دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ دنیا والوں کو بتائیں کہ تم اس دنیا کی چمک دمک اور ترقیات پر خوش نہ ہو جاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں اگر انسان خالی ہاتھ جائے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا، پھر وہ کیا سلوک کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اس بات کی طرف کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جب ہم دنیا کو اس تفصیل سے ہوشیار کریں گے تو ہمارا اپنا ہر قول و فعل اس تعلیم کے مطابق ہماری عبادتوں کے معیار بلند ہوں اور ہمارے حقوق العباد کے معیار بلند ہو۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اسی بارے میں مزید فرمایا، مسلمانوں اور اسلام کا نقشہ کھینچتے ہوئے، کہ اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے، تمام اخلاقی ضمیمیاں بھر گئے ہیں، ارتھات اچ آچرن کی تو کوئی حالت نہیں رہی، اور وہ اخلاق جس کا ذکر مخلصین الدین میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا۔ خدا کے ساتھ وفاداری، اخلاص، محبت، خدا پر توکل نشٹ ہو گئے ہیں۔ اب خدا نے ارادہ کیا کہ پھر پناہ سے ان طاقتوں کو جیوت کرے۔ اتہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اسلام کی گری ہوئی حالت کو سنبھالا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کے ساتھ منسلک ہیں۔ غیر مسلموں اور اسلام مخالف لوگوں نے جو اسلام پر حملے کیے ہیں، اس عظیم مذہب کو تچھ اور گرا ہوا سمجھا، تو اس میں مسلمانوں کا اپنا ہاتھ بھی تھا۔ اگر مسلمان نہ بگڑتے تو دشمن کبھی اس طرح اسلام پر حملے کرنے کی ساہس نہ کرتا، لیکن آج ہم ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا معیار قائم کرنے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہیں جنہوں نے اخلاص اور وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے، ہم ہیں جنہوں نے ہر طرف محبتوں کو پھیلانا ہے اور نفرتوں کو دور کرنا ہے، ہم ہیں جن کو خدا تعالیٰ پر کامل توکل ہونا چاہیے کہ ہر کام کا بنانے والا خدا تعالیٰ ہے، اور اسلام ہی اب دنیا کا کامل اور غالب آنے والا مذہب ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنی سمست تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا سلطان نصیر بننا ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو کام اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد کیے ہیں
اور جو وعدے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیے ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہونے ہیں۔ ہم لوگ اس میں معاونین بنیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم آگے نہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سہایتا کے لیے بھیج دے گا، لیکن کام تو یہ ہونا ہی ہے۔ اتہ ہمیں اپنی حالتوں کی طرف نظر رکھنی ہے اور جہاں کمیاں کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنا ہے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری، عجب رعونیت اور تکبر کی ایک قسم ہے۔ خود بینی، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھانا، تکبر، نحوت، رعونت اتیادی صفات گرے ہوئے تو ترقی کر گئے ہیں، اور مخلصین الدین وغیرہ صفات جو اچ صفات ہیں جو تھے وہ آسمان پر اٹھ گئے ہیں۔ خدا پر توکل، تدبر وغیرہ سب نشٹ ہے۔ اب خدا کا ارادہ ہے کہ ان کا دوبارہ بیج بویا جائے۔ عطا آپ نے فرمایا یہ سب برائیاں تو اب بڑھ گئی ہیں اور نیکیاں ختم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور بندوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ نیکیاں ترقی کریں اور برائیاں ختم ہوں۔ عطا ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا برائیوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ کیا نیکیوں کے اپنانے کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے؟ کیا عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی ہم بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ نیکیاں کرنے کی توفیق بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کر رہے جو عبادت سے حاصل ہوتی ہے، ایسی عبادت جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ صرف اپنی خواہشات کی تسکین اور تکمیل کے لیے، تو پھر ہماری کوششیں ویرتھ ہیں، یا ان عبادتوں کے حصول کی خواہش بیکار ہے۔ بس بہت گہرائی سے جائزے لینے کی آوشکتا ہے، بہت زیادہ استغفار کرنے کی آوشکتا ہے، اپنے اعمال نیمت اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کے مطابق بجا لانے کی آوشکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسا کہ فرمایا مخلصین الدین، یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہوتے ہیں۔ فرمایا خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے، خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ عطا یہ وہ گر ہیں جسے اپنانے کی آوشکتا ہے۔ ہم خود تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی شکوہ رہتا ہے۔ جائزہ لیں، دیکھیں کس حد تک ہم نے خدا تعالیٰ کے حق ادا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، ہماری بے شمار غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں نوازتا چلا جا رہا ہے۔ عطا ہمیں اس بارے میں نظر رکھنی ہے کہ کس طرح ہم نے خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کا حق ادا کیا جائے۔ مسجد ہم نے بنائی ہے تو اس کا حق ادا کریں، اس میں خالص ہو کر اس کی عبادت کے لیے آئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پرستش کے لیے جن و انس کو پیدا کیا۔ ہاں، یہ پرستش حضرت عزت کے سامنے دائمی حضور کے ساتھ کھڑے ہونا بجز محبت ذاتیہ کے سمبھو نہیں، اور محبت سے مراد ایک طرفہ محبت نہیں بلکہ خالق و مخلوق کی دونوں محبتیں مراد ہیں۔ تا بجلی کی آگ کی طرح جو مرنے والے ہیں انسان پر گرتی ہے، جو اس وقت انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ شریعت کی کمزوریوں کو جلا دینے اور دونوں مل کر تمام روحانی وجود پر قبضہ کر لیں۔ عطا دائمی توجہ کے ساتھ، مستقل توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اسی وقت یہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، ایسی ذاتی محبت ہو جو کسی اور سے نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ کی محبت اور انسان کی اللہ سے محبت، بندے کی اللہ سے محبت وہ نتائج پیدا کرتی ہے جو ایک انقلاب لے آتے ہیں۔ بس جو لوگ تھوڑی سی دعا کے بعد تھک جاتے ہیں، جو دعا کا فلسفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ صرف ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کے دروازے پر مانگنے نہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی محبت پیدا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکموں کی مکمل اطاعت کی جائے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اور محبت کے جذبے سے اطاعت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب یہ دو محبتیں ملتی ہیں تو پھر جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش برستی ہے جو انسان کی سوچ سے بالا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے،
جیسا کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے جو کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، مخفی در مخفی اسباب اس کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پرنتو جو لوگ اپنی اصل اور فطرتی غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داریاں ان کے لیے نہیں رہتی۔ وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے، ارتھات مکمل طور پر اس پر کار بند ہو جائے کہ عبادت کو اپنا ادیشیہ بنا لے۔ فرمایا موت کا اعتبار نہیں، تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کا ادیشیہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور تم اس کے لیے بن جاؤ، دنیا تمہارا ادیشیہ نہ ہو۔ فرمایا اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نکٹ یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ پر جا پڑو۔ اسلام اس کو ناجائز سمجھتا، دنیا کے کاروبار بھی کرو، پتنی بچوں کے حق بھی ادا کرو، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا رہبانیت اسلام کا ادیشیہ نہیں، اسلام تو انسان کو چست ہوشیار مستعد بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار میں پریاس کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس میں پریاس نہ کرے تو اس سے پوچھا جائے گا۔ عطا یدی کوئی اس سے مراد یہ لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جاوے، وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو خدا تعالیٰ کی پرسنتا ادیشیہ ہو، اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض اور جذبات کو مقدم نہ کرو۔ بس بڑے غور اور توجہ کا استھان ہے۔ اب یہ بڑے درد سے فرما رہے ہیں کہ میں بار بار اس طرف توجہ دلا رہا ہوں، اس بات کو مت بھولو کہ تمہارا ادیشیہ زندگی کا کیا ہے۔ یدی ہم حضرت مسیح اسلام کی بیعت کا دعویٰ کر کے اپنے زندگی کے ادیشیہ کو بھول جاتے ہیں تو ہماری بیعت لابھ دائک نہیں، ہمارے شبد کھوکھلے ہیں۔ عطا ہر احمدی کو بڑا غور کرنا چاہیے، سوچے، جائزہ لیں اور دیکھیں کہ سارے دن میں کتنے منٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دیتے ہیں۔ کیا چند منٹ کی نماز پڑھ کر اور پھر کچھ سمجھ کر اور کچھ بغیر سمجھے ہم اپنی زندگی کے ادیشیہ کو پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی کاموں سے نہیں روکتا، بلکہ ایک حقیقی مومن سے اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی زمینداروں میں اعلیٰ معیار پر پہنچنے کی آشا رکھتا ہے، پرنتو ساتھ ہی فرماتا ہے ان دنیاوی کاموں کے ساتھ اپنے ادیشیہ پیدائش کو نہیں بھولنا۔ اپنی نمازوں کی رکشا کرنی ہے، مسجد بنائی ہے تو اس کی ظاہری خوبصورتی پر ناز نہ ہو جائے، بلکہ اس کے اصل خوبصورتی جو حقیقی عبادت کرنے والوں سے پیدا ہوتی ہے اس کا خیال رکھو، تقوی پر قدم مارو اور تقوی کے معیار کو حاصل کرنے کا پریاس کرو، اور جب یہ ہوگا تو تم حقیقی عبادت کرنے والے کہلا سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی عبادت گزاروں کا کام ہے کہ ظاہری اور باطنی صفائی کے بھی کام کریں۔ اس لیے نمازیں پڑھنے والوں کو عمومی آدیش ہے کہ اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھو اور ہر نماز سے پہلے وضو کرو، کیونکہ ظاہری صفائی کا انسان کے اندرونے پر بھی پربھاؤ ہوتا ہے۔ پھر وضو سے انسان ویسے بھی تازہ دم ہوتا ہے اور نماز کی طرف سے ہی توجہ رہتی ہے۔ پھر نماز کے آدیش کے ساتھ ایک آدیش یہ بھی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ ایک کا ایک تو عمومی مطلب توازن خوراک سے لیا جاتا ہے کہ ایک مومن کھانے پینے میں اسراف نہیں کرتا، اور اس اسراف نہ کرنے سے اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور عبادت بھی صحیح رنگ میں ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ حقیقی مومن کی زندگی کا ادیشیہ کیول کھانا پینا اور سوتے رہنا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یا جانوروں کی وشیشتا ورنن فرمائی ہے۔ اور ابھی میں نے حضرت مسیح اسلام کا اقتباس پڑھا، اس میں بھی آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ اس کو مزید کھولیں تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ صرف دنیاوی چیزوں اور چاہتوں کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ یہ نہ پڑے رہو، بلکہ اپنے جنم کے ادیشیہ کو پہچانو۔ ایک حقیقی عابد بے شک دنیاوی کام بھی کرتا ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ ڈوب نہیں جاتا، یہ ہوش ہی نہ رہے
کہ اب نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، بلکہ نماز کے اوقات میں فوری خیال آنا چاہیے کہ اب میرے دنیاوی کاموں کا وقت انت ہے اور میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لی، اب سنوار کر پڑھنی ہے۔ اپنی ظاہری صفائی اور زینت کے ساتھ اپنے دل کو بھی تقویت کی زینت سے بھرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، پھر پاک اور طیب چیزیں تمہارے لیے بنائی گئیں، اور جائز ہے تمہیں کاروبار اور دنیاوی کاموں کی اجازت ہے، لیکن اگر یہ باتیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکیں، مسجد میں جانے اور عبادت کی یاد بھلا دیں، تو یہ اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہ 5 نمازیں فرض کر دیں، آج کل کے زمانے میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے، کاموں سے کس طرح فرصت لیں انسان کہ 5 نمازیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ تمہارا صرف دنیا کی باتوں کی فکر کرنا اور خدا تعالیٰ کو بھول جانا اسراف ہے، اور پھر یہ اسراف آہستہ آہستہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اظہار انسان سے ہو جائے تو پھر انسان تو کہیں کا نہیں رہتا۔ کہنے کو بے شک کہتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں، میں احمدی ہوں، میں نے زمانے کے امام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کے انوسار بیعت کی ہے، لیکن اس کا عمل اسے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا حامل بنا رہا ہے۔ عطا اللہ تعالیٰ نے بڑی متوازن شکشا دی ہے کہ دنیا بھی کماؤ لیکن دین کو بھی ہمیشہ سامنے رکھو۔ میں اسراف نہ کروں، اور حقیقی مومن وہی ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے، اور جب ایک انسان حقیقت میں دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے لیے بھی نئے نئے راستے کھولتا ہے اور اس کے کام میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ کے آدیشوں پر چلے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے آدیش کے مطابق ڈھالے، اپنی عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کی ضروریات بھی مل جائیں گی۔ ہاں، دنیاوی لالچ کی خواہش بڑھتی چل جاتی ہے، اور اگر یہ بڑھ جائے تو یہ ایک ایسی آگ ہے جو کبھی بجھتی نہیں ہے۔ اگر دین پر انسان قائم ہو تو یہ دنیاوی اچھا ہر سمے بھڑک نہیں رہتی، کیونکہ یہ آگ تو ایسی ہے جو کبھی نہیں بجھتی اور انسان اس میں بھسم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملتا جو حقیقی زندگی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی مساجد وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، عطا ہمیں ان ایمان لانے والوں میں سے ہونا چاہیے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرتے ہیں کہ کب وقت ہو اور ہم نماز کے لیے جائیں۔ عطا یہ ادیشیہ ہے مسجد کی تعمیر کا، اسے آباد کرنا ہے، اور کس طرح آباد کرنا ہے۔ عطا اب یہ مسجد بنانے کے بعد یہاں رہنے والوں کا کام ہے کہ اسے آباد بھی کرے، اور یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو آکرشت کرنے کا، اپنی بھی اصلاح کرنے کا، اور اپنی نسلوں کی بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا۔ انیتا موجودہ زمانے کی چمک دمک ہماری نسلوں کو دین سے دور لے جائے گی۔ بچپن سے ہی انہیں مسجدوں کے ساتھ جوڑنے اور دین کی مہتوتا بتانے کی آوشکتا ہے، اور یہ ماں باپ دونوں کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں مسجد کے بننے سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور اب افتتاح سے، جماعت کا مزید پریچے ہوگا، مسجد کا اور اسلام کا پریچے ہوگا، تو تبلیغ کے راستے کھلیں گے، مزید رابطے بھی ہوں گے، عطا ان سے لابھ اٹھا کر اسلام اور احمدیت کا سندیش پہنچانا بھی ہر احمدی کا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے، یہ خدا کا گھر ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی پرگتی کی بنیاد پڑ گئی، لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں فرمایا، شرط یہ ہے قیام مسجد میں یہ نیت بااخلاص ہو، محض اللہ سے کیا جاوے۔ عطا جیسا کہ حضرت مسیح اسلام نے فرمایا ہے مسجد سے جماعت کی پرگتی کی بنیاد پڑے گی۔ یدی یہاں کے احمدیوں کی کوشش اخلاص سے ہوگی، عبادتوں کے معیار ہوں گے، تو انشاءاللہ جماعت کی پرگتی کی یہاں بھی سمجھیں کہ بنیاد پڑ گئی ہے۔ اب عطا اپنی عبادتوں اخلاص کے معیار بڑھتے چلے جائیں، اپنی نسلوں میں بھی اخلاص اور دعا کی مہتوتا اور عبادت کی مہتوتا کو منتقل کرتے چلے جائیں، تو اس مادی دنیا کے دلدادوں میں بھی ہم انقلاب پیدا ہوتے دیکھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں بلکہ نمازیوں کے ساتھ ہے جو شردھا سے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور عبادتوں کو بھی سویکار فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر